أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائی، خاص کر کے اللہ کی جو بڑی نعمت ان پر تھی. اللہ تعالیٰ نے کئی ایک انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم میں نسل میں اللہ نے بھیجا اور انہیں اللہ نے دنیا کی ساری سہولتیں دی، آسانیاں دی، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض نعمتیں وہ دی توحید کی امانت کی جو اللہ نے ان کے زمانے میں کسی کو نہیں دی. اس کے علاوہ اللہ نے یہودیوں کو اور نصارہ کو مخاطب کر کے اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کا تم پر اتنا بڑا احسان ہے، تم سے پہلے اتنی قومیں، یعنی ایک لمبا زمانہ ایسا گزرا ہے جن کے پاس کوئی نبی نہیں آیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک تقریباً 500-600 سال کا فاصلہ ہو گیا. اتنے بڑے جو ہے وقفے میں، جس کو فترہ کہتے ہیں قرآن مجید کی اور شریعت کی اصطلاح میں، کوئی نبی نہیں آیا اور کوئی رسول نہیں آیا، اور اتنا لمبا زمانہ بغیر رسول اور نبی کے گزر گیا. اور اس بیچ میں جو ہے جو پیغام، جو دین، جو شریعت جو ہے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، لوگوں نے اس کو بھی بدل ڈالا، اس میں بھی تعریف کر ڈالی. پھر اس بیچ میں یعنی اتنا لمبا وقفہ گزرنے کے بعد پھر اللہ نے تمہارے اندر رسول بھیجا، تمہیں جو ہے رسول کی بعثت کا موقع اللہ نے دیا، ساری نشانیاں تمہارے پاس موجود ہیں، کتاب موجود ہے، پھر بھی تم لوگ جو ہے اس کی ناقدری کرو گے تو تم سے بڑا محروم کون ہوگا. لیکن ایک سوال اس بیچ میں جو ہے یہ ذہن میں آتا ہے کہ جس وقفے میں کوئی رسول نہیں تھا، کوئی شریعت نہیں تھی، یا تھی بھی تو اس میں تحریف ہو چکی تھی، تبدیلی ہو چکی تھی، تو اس بیچ میں جو لوگ گزرے ہیں جن کی زندگیاں جو ہے ختم ہو گئی، تو ان کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ لوگ اللہ کے یہاں ان کی پکڑ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ شریعت تو اس وقت نہیں تھی، اگر تھی بھی تو اس میں جو ہے ملاوٹ ہو چکی تھی، تبدیلی ہو چکی، اور رسول بھی نہیں آئے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جگہ پر وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم اس وقت تک کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کوئی رسول نہیں بھیجتے. جب تک رسول کی بعثت نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے جو ہے اللہ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا. تو اس وقت کوئی رسول نہیں آیا. اب مسئلہ کیا ہے؟ تو پھر ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، جتنی قومیں گزری ہیں ان کے پاس کوئی نہ کوئی بتانے والا، سمجھانے والا، ڈرانے والا، اللہ کا پیغام پہنچانے والا پہنچا ہے. تو اس بیچ میں اگر وہ فترہ کا وقف ہے، یعنی وقفہ ہے، اور اس میں کوئی رسول نہیں ہے، نبی نہیں ہے، اور اللہ کی کتاب بھی جو ہے اللہ وہ بھی صحیح شکل میں نہیں ہے، یا پھر مان لیجیے کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں پر جو ہے اللہ کا پیغام صحیح طور پر پہنچا نہیں ہے، اللہ کے دین کی حجت صحیح طور پر قائم نہیں ہو پائی، تو اس سلسلے میں علماء کی جو ہے مختلف رائے ہیں. ایک تو رائے یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا جو ہے مواخذہ ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا الگ سے جو ہے یعنی کیا کہتے ہیں امتحان لیں گے، پھر اس کے بعد ان کا فیصلہ ہوگا. بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ نہیں، جب تک حجت قائم نہیں ہوگی، جب تک اللہ کا پیغام صحیح طور پر کسی کے پاس پہنچے گا نہیں، اس وقت تک اللہ کے یہاں جو ہے اس کی جو ہے پکڑ نہیں ہوگی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ رسول نہ ہو کسی زمانے میں، لیکن اگر اللہ کا پیغام پہنچا ہے، اللہ کی شریعت پہنچی ہے، اللہ کا دین پہنچانے والے ان تک پہنچے ہیں، تو پھر ان کا اللہ کے یہاں مواخذہ ہوگا. البتہ جو لوگ جن کے پاس یعنی اللہ کا دین پہنچا ہی نہیں ہے، جن پر حجت قائم ہی نہیں ہوئی ہے، تو اللہ بہرحال جو ہے ایسے لوگوں کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں صاف فرما دیا. تو ان کا جو ہے معاملہ قیامت کے دن اللہ کے یہاں ان کا امتحان ہوگا، پھر اس کے بعد ان کا بہرحال
فیصلہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے بہرحال اللہ تعالیٰ نے اب نبی بھیجا، اللہ نے جو ہے تمہارے اوپر احسان کیا، اتنے لمبے وقفے کے بعد تمہیں اللہ نے جو ہے رسول کی نعمت دی، دین اور شریعت کی نعمت دی، اب تم اس کی ناقدری کر رہے ہو تو تم جو ہے تمہارے لیے محرومی کی بات ہے، یہ بہت بڑی جو ہے بد نصیبی کی بات ہے۔ پھر آگے اللہ نے جو ہے ان کو یعنی یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اس واقعے کا تذکرہ آ رہا ہے کہ تم لوگ یعنی ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، یعنی مصر اور فلسطین کے بیچ میں جو ہے یہ لوگ نکلے تھے مصر سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے فرعون سے نجات دلائی، پھر وہاں سے نکل پڑے۔ اب اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ بیت المقدس جانا ہے، بیت المقدس کو فتح کرنا ہے۔ وہاں پر ایک قوم آباد تھی عمالقہ، جنہوں نے اس پر جو ہے قبضہ کر رکھا تھا، لیکن یہ لوگ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ آگے اور تفصیلات اس کی حالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں سے صحیح سبق لینے والا ہے۔